غور کیجیے، میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا، تو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے۔ تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا، مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی، تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے، التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں جو آج محکمہ صحت کے کارپرداز، ذمہ داران اور آیان سلطنت بتا رہے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں صدیوں قبل یہ بتایا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور بار بار اپنی صفائی کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، ہمیں ہر طرح کی نجاست سے پاک رہنے کا اور صاف رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے دریں حالات جو محکمہ صحت کی احتیاطی تدابیر ہیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر کے اور پورے حزم و احتیاط کے ساتھ اپنا خیال رکھتے ہوئے، اپنے اطراف میں بستے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے شب و روز بسر کریں اور بلا ضرورت اختلاط نہ ہو، جہاں ضروری ہو وہ ایک امر آخر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں جب کہ کاروبار سکڑ رہے ہیں اور معیشت تنگ ہو رہی ہے اور ملک میں لاک ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں ان کے لیے مشکلات سب سے زیادہ ہیں، ایک تو بیماری کا خوف اور دوسرا اپنے بچوں کے بھوکے رہنے کا خدشہ۔ تو میں اور آپ اپنے اطراف میں غور و فکر کریں، دیکھیں جو میرا حلقہ اثر ہے، میری جو استطاعت ہے، استطاعت بھی اپنی دیکھوں اور اپنا حلقہ اثر بھی دیکھوں، اور جہاں تک میں اپنے دائرے میں رہ کے کر سکتا ہوں، جہاں تک آپ کر سکیں، انسانیت کی خدمت کیجئے اور لوگوں کی ڈھارس بندھائیے، لوگوں کو حوصلہ دیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش اور اس کڑے امتحان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس وبا کو بہت جلد وطن عزیز سے دور فرما دے، اس سے سخت انسانیت کی اللہ مدد فرمائے، اور اس وقت جو دکھے ہوئے حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سکون اور طمانینت پیدا فرمائے اور خیر کی راہوں کا ہمیں مسافر رکھے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کڑکتی ہوئی بجلیاں بھی اتر رہی ہوں، جو استغفار کر رہا ہو اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وبا کے لیے میں نے تسبیح سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا، تو اللہ کی تسبیح بولیے، استغفار پڑھیے، اور مختلف معصورہ دعائیں جو مختلف احادیث میں آپ تک مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں تو ان کو آپ ورد زبان کیجئے۔ کرونا ایک دردناک مرض ہے اس وقت جو وبائی شکل اختیار کر گیا ہے، تو جتنا تذکرہ ہم بیٹھ کے اس کا کرتے ہیں
تو اتنا ہی تسبیح و تحلیل، ذکر، اذکار اور معصورہ دعاؤں میں صرف کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وقت مل گیا، فرصت ہوئی تو قضا نمازیں اگر ہمارے ذمہ ہیں تو اس موقع پہ ہمیں قضا نمازیں ادا کر کے اللہ کا قرض ادا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔